نکاح کرنے کے باوجود لوگ گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں اور اتنا معلوم نہیں ہوتا کہ کن لوگوں سے گناہ جائز ہے اور کن لوگوں سے گناہ ناجائز۔ جن لوگوں سے نکاح کرنا حرام ہے ان لوگوں کا بیان۔ مسئلہ نمبر 1، اپنی اولاد کے ساتھ اور پوتے پوتیوں کے ساتھ، نواسے وغیرہ کے ساتھ نکاح درست نہیں۔ باپ دادا، پردادا، نانا پرنانا وغیرہ سے بھی درست نہیں۔ مسئلہ نمبر 2، اپنے بھائی اور ماموں، چچا، بھتیجے، بھانجے کے ساتھ نکاح درست نہیں۔ شرع میں بھائی وہ ہے جو ایک ماں باپ سے ہو، یا ان دونوں کا باپ ایک ہو اور ماں دو ہو، یا ان دونوں کی ماں ایک ہو اور باپ دو ہو، یہ سب بھائی ہے۔ اور جس کا باپ بھی الگ ہو اور ماں بھی الگ ہو وہ بھائی نہیں ہے، اس سے نکاح درست۔ داماد کے ساتھ بھی نکاح درست نہیں، چاہے لڑکی کی رخصتی ہو چکی ہو اور دونوں میاں بیوی ایک ساتھ رہے ہو، یا ابھی رخصتی نہیں ہوئی ہو، ہر طرح نکاح حرام ہے۔ کسی کا باپ مر گیا اور ماں نے دوسرا نکاح کیا، لیکن ماں ابھی اس کے پاس رہنے نہ پائی تھی کہ مر گئی، اس نے طلاق دے دی، تو اس سوتیلی باپ سے نکاح کرنا درست ہے۔ ہاں اگر ماں اس کے پاس رہ چکی ہو تو اس سے نکاح درست نہیں، نکاح ہرگز نہیں ہو سکتی۔ سوتیلی اولاد سے نکاح درست نہیں، یعنی ایک مرد کے کئی بیویاں ہیں تو سوت کی اولاد سے کسی طرح نکاح درست نہیں، چاہے اپنے میاں کے پاس رہ چکی ہو یا نہ رہی ہو، ہر طرح نکاح حرام ہے۔ خسر اور خسر کے باپ دادا کے ساتھ بھی نکاح درست نہیں۔ جب تک اپنی بہن نکاح میں رہے تب تک بہنوں سے نکاح درست نہیں، البتہ اگر بہن مر گئی یا اس نے چھوڑ دیا اور عدت پوری ہو چکی تو اب بہنوں سے نکاح درست ہے، اور طلاق کی عدت پوری ہونے سے پہلے نکاح درست نہیں۔ اگر دونوں بہنوں نے ایک ہی مرد سے نکاح کیا تو جس کا نکاح پہلا ہوا وہ صحیح ہے، اور جس کا بعد میں کیا گیا وہ نکاح ہوا ہی نہیں۔ ایک مرد کا نکاح ایک عورت سے ہوا تو اب جب تک وہ عورت اس کے نکاح میں رہے، اس کی پھوپھی، اس کی خالہ، بانجی، بھتیجی کا نکاح اس مرد سے نہیں ہو سکتا۔ جن دو عورتوں میں ایسا رشتہ ہو کہ اگر ان دونوں میں سے کوئی عورت مرد ہوتی تو آپس میں دونوں کا نکاح نہ ہو سکتا، ایسی دو عورتیں ایک ساتھ ایک مرد کے نکاح میں نہیں رہ سکتی۔ جب ایک مر جائے یا طلاق مل جائے اور عدت گزر جائے تب دوسری عورت اس مرد سے نکاح کر سکتی ہے۔ ایک عورت ہے اور اس کی سوتیلی لڑکی ہے، یہ دونوں ایک ساتھ اگر کسی مرد سے نکاح کر لے تو درست ہے۔ لیف پالک کا شرع میں کچھ اعتبار نہیں، لڑکا بنانے سے سچ مچ وہ لڑکا نہیں ہو جاتا، اس لیے اس سے نکاح کر لینا درست ہے۔ سگا ماموں نہیں ہے بلکہ کسی رشتہ سے ماموں لگتا ہے تو اس سے نکاح درست ہے۔ اسی طرح اگر کسی دور کے رشتے سے چچا یا بانجا بھتیجا ہوتا ہے اس سے بھی نکاح درست ہے۔ ایسے ہی اگر اپنا بھائی نہیں ہے بلکہ چچا زاد بھائی ہے یا ماموں زاد بھائی ہے یا پھوپھی زاد خالہ زاد ہے، اس سے بھی نکاح درست ہے۔ اسی طرح دو بہنیں اگر سگی نہ ہو، ماموں زاد یا چچا زاد، پھوپھی زاد، خالہ زاد بہنیں ہو تو وہ دونوں ایک ساتھ ہی ایک مرد سے نکاح کر سکتی ہے۔ ایسی بہن کے رہتے بھی بہنوئی سے نکاح درست ہے۔ یہی حال پھوپھی اور خالہ وغیرہ کا ہے کہ اگر کوئی دور کا رشتہ نکلتا ہو تو پھوپھی، بھتیجی اور خالہ بانجی کا ایک ساتھ ہی ایک مرد سے نکاح درست ہے۔ جتنے رشتے نسب کے اعتبار سے حرام ہے وہ رشتے دودھ پینے کے اعتبار سے بھی حرام ہے، یعنی دودھ پلانے والی کے شوہر سے نکاح درست نہیں کیونکہ وہ اس کا باپ ہوا، اور دودھ شریکی بھائی سے نکاح درست نہیں جس کو اس نے دودھ پلایا ہو اسی سے، اور اس کی اولاد سے نکاح درست نہیں کیونکہ وہ اس کی اولاد ہوئی،
دودھ کے حساب سے ماموں بانجا چچا بتیجا سب سے نکاح حرام ہے۔ دودھ شریک کی دو بہنیں ہو تو وہ دونوں بہنیں ایک ساتھ ایک مرد کے نکاح میں نہیں رہ سکتی۔ فرض کے جو حکم اوپر بیان ہو چکا دودھ کے رشتوں میں بھی وہی حکم ہے۔ کسی مرد نے کسی عورت سے زنا کیا تو اب اس عورت کی ماں اور اس عورت کی اولاد کو اس مرد سے نکاح کرنا درست نہیں۔ کسی عورت نے جوانی کی خواہش کے ساتھ بدنیتی سے کسی مرد کو ہاتھ لگایا تو اب اس عورت کی ماں اور اولاد کو اس مرد سے نکاح کرنا جائز نہیں۔ اسی طرح اگر کسی مرد نے کسی عورت پر ہاتھ ڈالا وہ مرد اس کی ماں اور اولاد پر حرام ہو گیا۔ رات کو اپنی بیوی کے جگانے کے لیے اٹھا مگر غلطی سے لڑکی پر ہاتھ پڑ گیا یا ساس پر ہاتھ پڑ گیا اور بیوی سمجھ کر جوانی کی خواہش کے ساتھ اس کو ہاتھ لگایا تو اب وہ مرد اپنی بیوی پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گیا۔ اب کوئی صورت جائز ہونے کی نہیں ہے اور لازم ہے کہ یہ مرد اب اس عورت کو طلاق دے دے۔ کسی لڑکی نے اپنی سوتیلی ماں پر بدنیتی سے ہاتھ ڈال دیا تو اب وہ عورت اپنے شوہر پر بالکل حرام ہو گئی ہے، اب کسی صورت سے حلال نہیں ہو سکتی۔ اگر اس سوتیلی ماں نے سوتیلی لڑکے کے ساتھ ایسا کیا تب بھی یہی حکم ہے۔ مسلمان عورت کا نکاح مسلمان کے سوا کسی اور مذہب والے مرد سے درست نہیں، بالکل ہو ہی نہیں سکتی۔ کسی عورت کی میاں نے طلاق دے دی یا مر گیا تو جب تک طلاق کی عدت اور مرنے کی عدت پوری نہ ہو چکے تب تک دوسری مرد سے نکاح کرنا درست نہیں۔ جس عورت کا نکاح کسی مرد سے ہو چکا تو اب بے طلاق لیے اور عدت پوری کیے دوسرے سے نکاح کرنا درست نہیں۔ جس عورت کے شوہر نہ ہو اور اس کی بدکاری سے حمل ہوا اس کا نکاح بھی درست ہے لیکن بچہ پیدا ہونے سے پہلے صحبت کرنا درست نہیں۔ البتہ جس نے زنا کیا تھا اگر اسی سے نکاح ہوا ہو تو صحبت بھی درست ہے۔ جس مرد کے نکاح میں 4 عورتیں ہو اب اس سے 5ویں عورت کا نکاح درست نہیں اور ان 4 میں سے اگر اس نے ایک کو طلاق دے دی جب تک طلاق کی عدت پوری نہ ہو چکی کوئی اور عورت اس سے نکاح نہیں کر سکتی۔ سنی لڑکی کا نکاح شیعہ مرد کے ساتھ بہت سے عالموں کے فتوے میں درست نہیں، لہٰذا ان باتوں کا خاص خیال رکھے۔ ویڈیو دیکھنے کا، لائک شیئر کرنے کا اور چینل کو سبسکرائب کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کے دینی اور اسلامی جذبے کو سلام۔